السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو یوٹیوب کے ذریعے اس درس کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں عافیت، صحت اور خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشنز۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، تو اب ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ایکچوئل بیان شروع کریں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، فزیکلی۔ روحانی طور پہ تو لوگ پہلے بیمار تھے۔ آپ اس دور میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی رائٹنگز کو اٹھا کے دیکھ لیں، 400 سال پہلے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائٹنگز کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور فیو سینچریز بیک چلے جائیں اور آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائٹنگز کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ ایک چیز آپ کو واضح نظر آئے گی کہ بیمار انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس دور کے جو مسلمان اور انسان ہیں، ہم اس چیز کو ریئلائز کریں۔ اچھا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول، فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، پھر آپ واپس تشریف لائے، اور آپ سائنٹیفکلی کلام پاک کی ایک ایک آیت کو انالائز کر لیں۔ موریس بکائے ایک فرینچ ڈاکٹر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی۔ جب میں 40 سال پہلے امریکہ آیا تو ان دنوں وہ کتابیں جن اسلامک سوشل سرکلز میں بہت مشہور تھی، وہ کتاب دا سائنس، دا بائبل اینڈ قرآن، البتہ یہ اس کا نام تھا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ there is not even a single statement in Holy Quran that could be criticized from scientific point of view۔ یہ ان کا انالیسس ہے، اس کتاب مجھے اچھی طرح ان کا فکر یاد ہے۔ انہوں نے لفظ assailable استعمال کیا ہے، that can be assailable from scientific point of view۔ تو لہٰذا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچ ہے، قرآن شفا ہے۔ لوگ اس وقت بیمار ہیں، لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں۔ اچھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے اپنے مکتوبات شریف میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے انسان پاک نہیں کرے گا، اس کو ایمان حقیقی کی لذت کبھی نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، آج مسلمانوں کی اکثریت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، مسلمانوں کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب سنتوں کو چھوڑتی ہے، اس لیے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اور کبھی بھی سکون نہیں ہوگا۔ جو جتنا مرضی پیسہ کما لیں، جتنے مرضی پلازے بنا لیں، جتنے مرضی بیریئر ٹاؤن میں اپنے گھر بنا لیں، جو مرضی کر لیں، کبھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی عقلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں ڈالیں گے اور کہیں گے کہ ہاں، آج کے بعد جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں گے۔
جب آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے آپ کو شفا ملنے بھی شروع ہو جائے گی. اچھا، تو سب سے پہلے تو اس چیز کو ریئلائز کریں کہ لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہیں، ایموشنلی بیمار ہیں، روحانی طور پہ بیمار ہیں. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ تکبر، حسد، جھوٹ، شہوت، بخل، حب الدنیا، کثرت کلام، ہر وقت باتیں کرتے رہنا، ہر وقت باتیں کرتے رہنا. اچھا، اب قرآن بڑا واضح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہ جنت میں جھوٹ ہوگا، لا یسمعون فیہا، نہ اس میں سنیں گے، لغوا ولا کذابا، لغو بات اور نہ ہی جھوٹی بات. تو جھوٹا انسان جنت میں نہیں جائے گا. اب اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان تو ہے، اس کا علاج کیا جائے گا. کتنا عرصہ؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسی طرح غیبت ہے. اب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ کہتا ہے جی ریلیز یور اینگر. اچھا جی، بڑی اچھی بات ہے جی. اس نے تو اتنا ہی کہنا نا، ریلیز یور اینگر. اس نے یہ تو نہیں کہنا غیبت نہیں کرنی. یہ کون بتائیں گے؟ یہ سیدنا رحمت للعالمین بتائیں گے کہ آپ کے اینگر کے ریلیز کرنے کے جو طریقے ہیں وہ زیادہ مؤثر ہیں. کیوں جی؟ وضو کر لیں، ایسے ہی نا جی. پوزیشن بدل لیں، بیٹھے ہیں تو اٹھ جائیں، ایسے ہی نا جی. تو آپ اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو فائدے میں رہیں گے. اسپیشلسٹ کے پیچھے جائیں گے. تو ابھی کسی ہاسپٹل کی کوئی انچارج تھی خاتون کسی ملک میں، ہاسپٹل کی انچارج تھی بیچاری، ڈاکٹر تھی. وہ اتنے کرونا وائرس کے کیسز آئے، اس بیچاری نے خودکشی کر لی. تو خود بیمار ہوگی بیچاری. ترس آتا ہے یہ باتیں سن کے. تو اس لیے میرے دوستو، ہم ان باتوں کو ذرا سوچیں کہ اب ہم طب نبوی کی طرف آئیں. ہم صبح نہار منہ تھوڑی سی، جس کو ہم کلونجی کہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، 5-7 دانے جی، اور ماشاءاللہ تھوڑا سا شہد لیں، مگر طب نبوی کی نیت سے. اور یہ جب لینا آپ صبح دوپہر شام، تو یہ کہیں اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے. It's the essence of his حدیث، blessed حدیث، کہ یہ موت کے سوا ہر چیز کے لیے شفا ہے. مجھے روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اب دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اور تھوڑا کھانا، میں نے تو اب چونکہ شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے روٹی چھوڑ دی اور سیلڈ کھانا شروع کر دیا. تو I never realized, I learned a lot کہ آہستہ آہستہ آپ کا پیٹ پر شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک کم ہونی شروع ہو جاتی ہے جی. تو آپ کی بھوک بھی جب کم آنی شروع ہو جائے گی تو آپ تہجد کے لیے بھی اٹھ سکیں گے، آپ فجر کے لیے بھی اٹھ سکیں گے. یہ جو لیٹ نائٹ ہیوی ڈنر ہے، روٹیاں اور چاول اور قورمے اور کھیر، کہاں بندہ اٹھے گا فجر کے لیے؟ کیوں حضرت کیا فرماتے ہیں آپ؟ کافی صابر انسان، صحیح میں نے اس کیا ہے غلط جی؟ صحیح اس کیا ہے غلط کیا؟ ٹھیک ہے. خان صاحب تشریف لائیں، ان کے لیے کرسی لائیں، کرسی کا انتظام کر دیں. السلام علیکم جی وسیم صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. تو ٹھیک ہے جی. تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کم کھائیں، ہاں جی، اور صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کو پڑھیں. تو انشاءاللہ، اور یہ ماڈرن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے، ماڈرن سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ سٹریس ریلیورز ہیں. دے ریلیو سٹریس.
آپ ان کو یقین کے ساتھ پڑھیں. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی. اگر لمبی پوری دعا یاد نہیں تو اتنی دعائیں پڑھتے رہیں صبح دوپہر شام. یہ تو بہنیں جب نماز معاف ہے تب بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہم عافنی فی بدنی. اور یہ یوٹیوب کے ذریعے بھی میری گزارش ہے، اور آپ سب سے بھی، کہ اس کو لوگوں کو بتائیں. اب پوری دنیا بیمار ہے اس وقت. اب انسانیت کو سکون ملے گا جب وہ اپنی عقلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیں گے. ان کو سکون مل جائے گا، شفا بھی مل جائے گی، ورنہ it will be a very long life. اور اب آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، جس طرف بھی آپ جائیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی زندگیاں انشاءاللہ سنت مطہرہ کے مطابق بسر کریں، انشاءاللہ عافیت کے معاملے ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں، چونکہ ربیع الاول کے بارے میں بیان نہیں ہو سکا متعدد وجوہات کی وجہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، و مبشرا، اور آپ کو جنت کی بشارت دے کے بشیر بنا کے بھیجا کہ آپ اللہ کی مخلوق کو جنت کی بشارت دیں. و نذیرا، اور آپ کو ایز اے وارنر بنا کے بھیجا کہ آپ ڈرائیں، انذار فرمائیں لوگوں کو، قیامت کے دن سے ڈرائیں، عذاب قبر سے ڈرائیں، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کی توحید کی طرف بلائیں لوگوں کو، بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے، کیوں جی؟ جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کو شفا، زندگی مل جاتی ہے. کیوں نا؟ آپ تو سائنٹیفکلی ماشاء اللہ فار مور نالجبل دین آئی ایم. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ سورج سے کی روشنی جب پڑتی ہے تو ہر چیز کو زندگی ملتی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سراجم منیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں کیا ہے؟ شفا ہے. سراجم منیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ آیت اتنی اہم ترین آیت ہے. یہ شہادت اس بنا پہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح اور شام، اور بعض روایات میں ہفتے میں ایک دفعہ اعمال پیش ہوتے ہیں، امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے، اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے عالم برزخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی پہچانتے ہیں، مجھے بھی پہچانتے ہیں، ایک ایک امتی کو پہچانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے، دیکھیں ایک شہید کی برزخی زندگی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
ایک شہید کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور کہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید البشر، سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو برزخی زندگی ہے وہ کتنی اعلیٰ اور رفع ہوگی، جس کا ایک عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا یہی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور یہی آج صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک و بدعات سے ہر کلمہ کو مسلمان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس لیے قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گواہ بنائے جائیں گے اور اس پہ آپ پھر ٹیسٹیمنی دیں گے قیامت والے دن. بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیسٹیمنی لی جائے گی، شہادت لی جائے گی، پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بڑا اہم رول ہوگا قیامت والے دن. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، اس سے پہلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف آؤں، میرے ذہن سے نکل نہ جائے، چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے، بعض لوگوں کی جو ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں اور رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ دونوں روزے ثابت نہیں ہیں. تو اس کی ہم ذرا سمجھ لیں جو سنت کے مطابق مسنون روزے ہیں. تو سب سے پہلے ہفتہ وار روزے، سوموار اور جمعرات کا روزہ، ٹھیک ہے جی، سوموار اور جمعرات کا روزہ. پھر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15، ایسے ہی نا جی، 13، 14 اور 15. اچھا، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مون سائٹنگ کتنی ضروری ہے. مون سائٹنگ کے بغیر کوئی اسلامک مہینہ آپ شروع نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ مون سائٹنگ واجب ہے اور اس کے اوپر آپ کی عبادات کا انحصار ہے. اچھا، تو یہ ہو گئے نمبر 2. سبحان اللہ، آپ کے مہینے کے روزے، 3 مہینے کے روزے. اب ہم آتے ہیں پورے سال کے روزے. تو محرم میں 9، 10 یا 10، 11 کے 2 روزے، ٹھیک ہے جی. محرم کے بعد آ گیا سفر. تو یہ اب یہ ویکلی روزے اور منتھلی روزے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ سفر کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. ایم آئی رائٹ جی. سفر کے بعد ربیع الاول کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، ربیع الثانی کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، جمادی الاول کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، جمادی الثانی کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد کون سا آ گیا جی؟ رجب. ہاں جی، 27 رجب کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. ہاں جی، اس کے بعد آ گیا 15 شعبان. تو 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے. اچھا، اس کے بعد رمضان آ گیا. رمضان کے بعد شوال. شوال کے کتنے روزے ہیں؟ 6 روزے، ٹھیک ہے جی، وہ شامل ہیں. شوال کے بعد ذوالقعدہ، ٹھیک ہے جی، ذوالقعدہ کا کوئی روزہ شامل نہیں ہے. اور ذوالحجہ کے کتنے روزے شامل ہیں؟ 9. کتنے روزے؟ 9. اور 9 میں یوم عرفہ کا روزہ بھی آ گیا. تو یہ مسنون روزے ہیں جو ثابت ہیں. اب اپنی طرف سے اگر کوئی ربیع الاول کا روزہ رکھے گا تو جب اس کا یہ عمل، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. مگر جب فرشتے اللہ کے حکم سے اس مسلمان کا یہ بدعت ہے، کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، اس کی یہ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عالم برزخ میں پیش کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، آپ کا دل دکھے گا کہ نہ میں نے یہ عمل کیا، نہ میرے صحابہ نے یہ عمل کیا، اور تم صدیوں کے بعد کہاں سے یہ لے آئے.
بات سمجھ آئے برادر اسلام؟ یو انڈرسٹینڈ؟ یس، ویری گڈ. اچھا، ان باتوں کو تو ربیع الاول کا کوئی روزہ شامل نہیں، ثابت نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں مشہور قول 12 ربیع الاول کی طرف کے بارے میں ہے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. وہ ہے 8 ربیع الاول. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی وہ بڑی یونیک رات تھی، وہ معمولی رات نہیں تھی. اس رات کو فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ وہ سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ مجھ پہ یہ ستارے آگے گریں گے. اگلی روایت ہے اریاد بن ساریہ رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ جس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. اچھا، یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایات صحیح ہیں. اچھا، نکتہ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں ایک طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہو جائے گی اور نور اور ہدایت سے تمام زمین روشن ہو جائے گی. اچھا، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس رات پرشین امپائر میں بڑے strikingly unusual events took place that night. For example, ایوان کسرا میں زلزلہ آیا، محل کے جو 14 فلیگ تھے یا کنگرے تھے وہ گر گئے. وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا، چونکہ they used to worship fire، وہ بجھ گیا. دریائے سادہ خشک ہو گیا. اب کہیں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ دریا چلتا ہے، یہاں پہ کتنا ہے جی، ادھر جائیں تو دریا ہے، ادھر جائیں تو دریا ہے. مجھے تو سمجھ میں آتا نہیں، جس طرف جائیں دریا ہی دریا ہے. ادھر بھی دریا ہے، میرے گھر کے قریب بھی دریا ہے اور وہی دریا ہے، اور پتہ چلے دریا خشک ہو گیا تو بندہ پریشان نہیں ہو جاتا. اچھا، تو دریائے سادہ خشک ہو گیا. جب صبح ہوئی تو جو ایرانین کنگ تھا کسرا، وہ بہت پریشان تھا، لہذا اس نے اور اس کے اضافہ میں مزید پریشانی میں مزید اضافہ ہوا کہ موبزان نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پاک ہو کے تمام ملک میں پھیل گئے ہیں. تو ایرانین کنگ نے موبزان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم
حادثہ پیش آئے گا، شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کی طرف ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب آئے تو ان سے کسریٰ نے سوالات پوچھے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے میرے ماموں سطیح جو اس وقت شام میں ہے وہ اس کا جواب دے سکے، اور وہ تیز اونٹ پہ سوار ہو کے شام گئے، اور ان کے جو عالم تھے ان کے ماموں سطیح وہ اس وقت عالم نزا میں تھے۔ یہ مجھ پہ اور آپ پہ یہ دور آنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ختم بالایمان مانگے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما دے۔ دعائیں مانگا کریں، جو کلام پاک میں دعائیں آئی ہیں خاتمہ بالایمان کی، تو دعائیں مانگا کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، دعائیں مانگا کریں خاتمہ بالایمان کی۔ ابھی کچھ ہوش باقی تھے، اس نے کچھ اشعار پڑھے اور ساری بات عرض کر دی ان اشعار میں۔ اب اس کا جواب سنیں۔ اس نے جواب دیا، آپ کو بنی ساسان کے بادشاہ کے محل کے زلزلہ، آتش کدا کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا گیا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کے تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، سنیں جی ذرا، آپ بھی سنیں، پوری دنیا سنیں۔ جب کلام پاک کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، جب کلام پاک کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، جب صاحب عصا ظاہر ہوں، جب صاحب عصا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صاحب عصا ظاہر ہوں اور وادی سوادہ رواں ہو جائے، دریائے خشک سادہ ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے، تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا، تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورت بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی ہے، جو شے وہ گویا آ ہی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی ستی مر گیا۔ عبد الوسی واپس آیا اور کسریٰ نے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے یہ سن کے کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزر جانے کے لیے ایک زمانہ چاہیے۔ کیا اس نے کیا کہا جی؟ کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرنے میں دیری کیا لگتی ہے؟ زمانے کو گزرنے میں دیری کیا لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں جو تھیں وہ 4 سال کے اندر ختم ہو گئی۔ کتنے سال کے اندر؟ 4 سال کے اندر۔ باقی 4 سلطنتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ختم ہو۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، سورہ یوسف یہ غالباً سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، غالباً لَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تحقیق ان واقعات میں عقل ہے، سبق ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ میسج یہ ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، ابھی بھی وقت ہے،
کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری رسول مانتے، اور تمام انبیاء کو معصوماً الخطا مانے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچے نبی۔ اور یہی نہیں، ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی کو کیا نہ مانے، جنتی نہ مانے۔ تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا، تب آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ، یہی ہمارا ربیع الاول کا گفٹ تھا، گفٹ آف ربیع الاول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ادب نصیب فرمائے، اور طب نبوی سے ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب شفا ملے گی تو کس سے ملے گی؟ طب نبوی سے ملے گی۔ بس کم کھانا کھائیں، ماشاءاللہ خوب وضو فرمائیں، پاؤں ضرور دھوئیں وضو کے دوران۔ عام جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا، آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، نماز کیسے ہوگی آپ کی؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور صبح کے وقت اٹھ کے جب آپ نے پاؤں اپنے دھوئے تو پورا آپ کا جسم ساری بیماریوں سے پاک ہو گیا، الحمدللہ۔ پھر آپ مقامی مسجد جائیں، صبح قرآن سنیں، سبحان اللہ، اپنے ذکر اذکار کریں، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اپنی صحت کا خوب خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔